یہ رمضان المبارک بڑی شان و برکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے، جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ کی اس وقت مدد و نصرت کتنے جوش میں ہی ہوتی ہے، کتنا اللہ رب العزت سخی ہو کے بندے کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ میں رمضان المبارک کے اندر اگر تم میں سے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرے، عام حالت میں کرے، عام مہینوں میں کرے، عام دنوں اور ہفتوں میں کرے، عام گھڑیوں میں کرے، اس کا 1 حرف پہ 10 نیکی ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، 1 حرف پہ 10 نیکیاں ملتی تھی، لیکن رمضان کی وجہ سے اللہ 70 گنا اس کا ثواب زیادہ بڑھا کے عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا یہ رمضان المبارک سایقول پارے کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کیا ایمان والو ہم نے تم پہ روزے فرض کر دیے ہیں، تم پہ ہم نے روزوں کو لکھ دیا ہے، تمہارے لیے ہم نے اس کو مقرر کر دیا ہے۔ میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ رمضان المبارک کے روزے نہیں، عام روزے ہم نے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے تھے، لیکن ان کا طریقہ اور تھا، ان کی منشا اور تھی، ان کا طریقہ کار اور تبدیلی اور تھی۔ لیکن جب تم امت محمدیہ کی باری ہے تو پہلے ہم کئی دنوں کے روزے رکھواتے تھے، لیکن پاک پیغمبر کی نسبت سے، پاک پیغمبر کی محبت کی وجہ سے، پاک پیغمبر سے الفت کی وجہ سے، پاک پیغمبر کے خاتم الانبیاء ہونے کی وجہ سے ہم نے تمہیں 30 دنوں کے روزہ تم پہ مقرر کر دیے ہیں۔ پھر فرمایا کہ فائدہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، تم تقوی والے بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں جس میں اللہ نے روزوں کو ہم پہ فرض کر دیا ہے، ہم پہ نازل کر دیا ہے، اور ان پاک پیغمبر کی ہستی پہ قربان جاؤ کہ اس پاک پیغمبر کی ہستی کی وجہ سے ہمیں یہ جو دین ملا ہے، اس دین میں نرمی اتنی ہے کہ جاتے ہوئے پتھر سائڈ پہ کر دو، تکلیف دہ چیز کو دور کر دو، تب بھی نیکی ہے۔ اگر اپنے بھائی کو خندق پیشانی سے مل لو، ہنستے مسکراتے چہرے سے مل لو، تب بھی ثواب ہے۔ میں اگر تم اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو گے، ہنستے ہوئے ملو گے، خندق پیشانی سے ملو گے، ملنا تو عام حالت میں ہوگا، لیکن جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، پاک پیغمبر کی محبت کی وجہ سے ہوگا، الفت کی وجہ سے ہوگا، تو یہ تمہارا ملنا اللہ رب العزت صدقے کے برابر تمہیں ثواب عطا فرما دیں گے۔ یہ رمضان المبارک کی آمد ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اس کا پورا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ ایک غیر مسلم کے بارے میں آیا کہ باپ بیٹے ایک گلی سے گزر رہے ہیں، اب بیٹے نے کوئی چیز لے لی وہاں سے دکان سے، اب وہ کھانے لگا۔ باپ نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا کھا رہا ہے، حالانکہ باپ غیر مسلم ہے اور اولاد بھی غیر مسلم کی ہے، لیکن باپ نے جب دیکھا بیٹا کوئی چیز کھا رہا ہے تو باپ نے ایک تھپڑ لگایا، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ رمضان المبارک چل رہا ہے۔ اللہ کا ابا جان، رمضان المبارک تو مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے ہے، پھر ہم کیوں ادب احترام کریں؟ فرمایا لیکن نہیں، رمضان المبارک ان کے لیے آیا ہے، روزے انہوں نے رکھنے ہیں، لیکن ہم پہ بھی لازم ہے کہ ہم ادب احترام کریں، ہم ان کے احترام اور عزت اور وقار کے ساتھ پیش آئیں۔ میں تم نے نہیں کھانا کیونکہ روزوں کا مہینہ چل رہا ہے، کھانا تیرے لیے صحیح نہیں ہے۔ کہتے جب اس بندے کی وفات ہوئی، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی ہوگی، جب کسی نے خواب میں پوچھا حضرت کیا ہوا؟ میں اللہ نے میری بخشش کر دی، میں کون سا عمل تیرے کام آیا؟ تو غیر مسلم تھا، اللہ کا باغی، رسول کا باغی تھا۔ میں کہ رمضان المبارک آیا تھا، میرے بیٹے نے یہ معاملہ کیا تھا، کوئی چیز اٹھا کے کھائی تھی، میں نے تھپڑ لگا دیا تھا، اس تھپڑ لگانے کی وجہ سے اللہ نے میرے گناہ کو بخشش کر رہا دی اور میری بخشش فرما کے اللہ نے مجھے جنت میں ٹھکانہ دے دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے ہم پہ احسان فرمایا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اس سے زیادہ ادب و احترام کرنا چاہیے، ہمیں اس کی تیاری اور طریقے سے کرنی چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں قربان جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، علماء فرماتے ہیں کہ 70% دین کا حصہ اما عائشہ کی وجہ سے دنیا میں پھیلا ہے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں اور آج کے علماء بھی فرماتے ہیں، فرمائے اما عائشہ حضور سے
ایسے ایسے سوالات پوچھا کرتی تھی اور ایسے ایسے مسائل اللہ رب العزت نے اما عائشہ سے اس امت تک پہنچائے کہ آج کے دور میں میاں بیوی بھی آپس میں ان مسائل میں بات کرنے سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ چند صحابہ کرام اکٹھے ہو کے چلے گئے، یا رسول اللہ، یعنی اما عائشہ کے پاس چلے گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، میں امی جان حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ میں بیٹا تم قرآن ہی پڑھتے؟ میں پڑھتی ہوں۔ میں کان خلقہ القرآن، سارا کا سارا قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ میں آج یہ کہہ رہا تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان المبارک آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو لپیٹ لیتے، لنگوٹا کاس لیتے اور پوری تیاری کر لیتے اور بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ اور ایک نئے انداز میں رمضان المبارک کا استقبال کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو پورا مہینے کے اعتکاف مسجد میں فرمایا، کبھی 20 دنوں کا فرمایا، کبھی 10 دنوں کا فرمایا۔ اور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک میں جبرائیل تشریف لاتے، جتنا قرآن پڑھا ہوا ہوتا اس کا دور فرماتے۔ جب قرآن مکمل ہو گیا 23 سال کے عرصے میں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ذریعے دور فرمایا کرتے تھے، ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ جبرائیل سنتے ہیں، آپ سناتے ہیں، آپ سنتے ہیں، جبرائیل سناتے ہیں۔ اور جب وفات کا مہینہ آیا، وفات کا سال آیا، اس رمضان المبارک میں پاک پیغمبر نے 2 مرتبہ جبرائیل کو قرآن سنایا۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو رمضان المبارک کی تیاری میں لگائیں۔ یا اللہ، یہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ہمیں اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم قابل نہیں تھے، ہماری کوئی نیکی ایسی نہیں تھی جس کی وجہ سے تو ہم پہ رحم کرے، لیکن یا اللہ ہمیں تو نے زندگی دی ہے، چند دن باقی ہیں، یا اللہ ہمیں اس کی گھڑیاں بھی نصیب فرما، اس کے لمحات بھی نصیب فرما دے۔ ہو سکتا ہے بعد میں رمضان مبارک ہمیں نصیب ہونا ہو، اگر ہم اس نیت سے آگے چل کے یہ نیت کریں یا اللہ رمضان مبارک آ رہا ہے، ہم اس میں یہ نیت کرتے ہیں یا اللہ سارے روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، تیرے سارے کے سارے حقوق پورے کریں گے، پاک پیغمبر کے طریقے پہ چلیں گے، اگر ہماری وفات بھی ہو گئی، ہمیں موت بھی آ گئی، تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت استقبال کے لیے اللہ رب العزت جنت کو سجاتے ہیں، جنت کے محلات کو سجاتے ہیں، اعلیٰ قسم کے تخت لگواتے ہیں، مشروبات کھانے لگواتے ہیں۔ حوریں پوچھتی ہیں یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتے رمضان مبارک آ رہا ہے، بندہ روزے رکھے گا میں اس کے لیے جنت کو لازم کر دوں گا۔ پھر حوریں کہتی ہیں یا اللہ کسی ایک رمضان مبارک کے روزہ رکھنے والے کو ہمارے مقدر میں بھی لکھ دے، ہم اس کی ملکہ اور اس کی دولہا بننا چاہتی ہیں، یا اللہ اس روزہ رکھنے والے کو یا اللہ ہمارا دولہا بنا دے۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، بس میں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ ہم اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہم قابل تو نہیں ہیں لیکن یا اللہ ہمیں اس کی گھڑیاں نصیب فرما، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اپنے معمولات میں تبدیلی لے کے آئے، جو ہمارے گھروں میں ٹی وی وغیرہ چلا کرتی تھی، ویسے تو حرام ہے، گھر میں ٹی وی نہ ہو، اسباب اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، معاشرہ خراب ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، اس سے پکی توبہ کریں اور پھر یہ عزم کریں رمضان مبارک آ رہا ہے، ہم اس بلا اور اس مصیبت سے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما اور ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ جو ہم موبائل عام دنوں میں استعمال فرماتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ہم اس سے بچ کے اتنا ٹائم نکال کے ہم اللہ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، پاک پیغمبر پہ درود پڑھنے والے بن جائیں، اور ہم معمولات ہمارے رات کو سونے کے ہیں، کیوں نہ ہم اس وجہ سے کچھ وقت نکال کے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز کرنے والے بن جائیں۔ اس طرح کھانے پینے کے معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، اپنا کاروباری معاملات ہیں، الغرض ہم ہر چیز کرتے رہیں لیکن اللہ کے حقوق ہم میں سے ایسا نہ ہو کہ ہم پورے نہ کر سکے، ایسے اسباب اختیار نہ کریں، کام بھی اپنا چلتا رہے لیکن اللہ کے حقوق بھی پورے ہوں، رمضان مبارک کا ادب بھی ہو، اس کا ادب و احترام اور تعظیم بھی ہم کرتے رہیں، پھر ہم اس کے صحیح معنوں میں
यकीनन हम सही मानों में हक को नहीं अदा कर सकते, लेकिन हम दुआ करेंगे या अल्लाह हमारे अंदर इतनी ताकत थी, हमने अपनी शायान शान इसके हकूक पूरा करने की हमने जिसारत की थी, ताकत और कुव्वत लगाई थी। या अल्लाह हम निकम्मे हैं, या अल्लाह हम खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, या अल्लाह हम तो कमज़ोर पैदा किए गए हैं। या अल्लाह हमारी शान को न देख, बल्कि पाक पैगम्बर पाक हबीब किबरिया के सदके अपनी शायान शान इसको कबूल कर और अपनी शायान शान इसका अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें पूरे दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और रमज़ान मुबारक आ रहा है, अल्लाह हमें इसकी घड़ियाँ और इसकी बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।